بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، عزیز و بزرگو، السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک اپنے تمام انوارات اور برکات لیے ہوئے ہم پر سایہ فگن ہے، جلوہ فگن ہے، اور مقدر والے لوگ ان انوارات کو، برکات کو اپنے اپنے استعداد کے مطابق سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے چند باتیں بطور تمہید عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا فرض بھی پورا ہو جائے، کل کو خدا کی بارگاہ میں آپ یہ نہ کہیں ہمیں کسی نے بتایا نہ تھا۔ باقی مقدر اپنے اپنے، نصیب اپنے اپنے۔ سرکار نے فرمایا روزہ رکھنا آدھا صبر ہے، روزہ رکھنا آدھا صبر ہے، اور صبر آدھا ایمان ہے۔ روزہ رکھنا آدھا صبر ہے اور صبر کرنا آدھا ایمان ہے۔ رب کریم کا فرمان ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی ثواب ہے ان لوگوں کا جو خواہشات پر صبر کرتے ہیں، قناعت کرتے ہیں، ان کے لیے بے حساب ثواب ہے۔ سرکار نے فرمایا جس کسی میں کوئی عادت ہوگی اللہ کی عادات میں سے، اللہ کی عادات میں سے کسی میں کوئی عادت ہوگی وہ اہل جنت میں سے ہوگا، کیونکہ نہ کھانا رب کی عادت ہے، رب کی صفت ہے۔ جو رب کی رضا کے لیے خلوص کے ساتھ، ایثار کے ساتھ ایسا کرتا ہے وہ اللہ کی صفت کے مشابہت کرتا ہے، اور جب اللہ کی صفت کی مشابہت کرتا ہے تو وہ جنتی ہے، دوزخی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا تمام عبادات ظاہری ہیں، بندہ نماز پڑھتا ہے ہر ایک کو پتہ چلتا ہے، حج کرتا ہے ہر ایک کو پتہ چلتا ہے، لیکن روزہ ایک باطنی عبادت ہے۔ کسی بندے کو جب تک بتایا نہ جائے اس وقت تک کسی کو پتہ نہیں چلتا یہ روزے دار ہے یا بغیر روزے کے ہے۔ تو سرکار نے فرمایا روزہ ایک باطنی عبادت ہے، اور باطنی عبادتیں اللہ کو بہت پسند ہیں، باطنی عبادتیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ کھانا پینا اور جمع کرنا اس کو چھوڑ دینا، اور یہ لوگوں کی نظروں سے تینوں چیزیں پوشیدہ ہیں، تینوں چیزیں پوشیدہ ہیں، خفیہ ہیں۔ اس لیے ریا کا دخل بہت کم ہے، یہ بے ریائی عبادت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ یہ بے ریا عبادت ہے۔
سرکار نے فرمایا روزہ دار کی منہ کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، خالی معدے کی وجہ سے ہوتی ہے، سرکار نے فرمایا یہ کستوری کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور سرکار نے فرمایا روزے دار کا سانس لینا، خالی سانس لینا، ذکر کے ساتھ نہیں، روزے دار کا صرف سانس لینا، سرکار نے فرمایا یہ بھی تسبیح ہے، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، اور اس کی دعا ہر حال میں مستجاب ہے، ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو اس وقت جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازہ روزے دار کو آواز دیتا ہے کہ میرے سے گزر، میرے سے گزر، ہر دروازہ روزے دار کو آواز دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور تمام شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس قید کے نوعیت کچھ اور ہے، اس طرح نہیں بیٹھنا بزرگوں، اگلی صف تے بیٹھے ہو دوزانوں ہو کے بیٹھنا، جی نماز میں بیندے ہو چوکڑی مار کے بھی نہیں بیٹھنا، فرنٹ سیٹ کہ اپنے تقدس ہے۔ تو شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ شیطان چونکہ خدا کا دشمن ہے، بڑی پتے کے بعد سرکار فرما رہے ہیں، دھیان کرنا، اس بات کے آگے بھی لے کے چلوں گا۔ سرکار نے فرمایا شیطان خدا کا دشمن ہے، اس کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے شہوت، شیطان کے لشکروں میں سے، فوجوں میں سے ایک لشکر ہے شہوت، اور روزہ اس لشکر کو پامال کرتا ہے، روزہ اس لشکر کو پامال کرتا ہے۔ اور ایک میں اور عرض کر جاؤں کہ جو بندہ شہوت کی نظر سے کسی کو دیکھتا ہے، عورت کو دیکھو، مرد کو دیکھے، بچے کو دیکھو، جس کو بھی دیکھے شہوت کی نظر سے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے رب کریم دعا کی لذت چھین لیتے ہیں، دعا کا سواد چھین لیتے ہیں، دعا کا سرور چھین لیتے ہیں۔ اب یہ آپ پر فیصلہ ہے، مجھ پر فیصلہ ہے، ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ میاں صاحب شرکو رحمۃ اللہ علیہ غالباً حدیث پاک کے حوالے سے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہر بندے کے ہر عضو سے، آنکھ سے، زبان سے، کان سے، ہاتھ سے، پیر سے 3 سوال کیے جائیں گے، ہر عضو سے 3 سوال کیے جائیں گے۔ وہ سوال کیا ہوں گے؟ فرمایا کس کو دیکھا، کس کو دیکھا، کیوں دیکھا، کس کے لیے دیکھا۔ یہ تمام یہ سوال آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، علماء کے لیے بھی ہیں، خواص کے بھی لیے ہیں، عوام کے لیے بھی ہیں۔ کس کو دیکھا، کیوں دیکھا، کس کے لیے دیکھا، ان تینوں سوالوں کا جواب اپنے سامنے رکھ لو، پھر جو عمل کرو گے وہ قبول ہوگا، نہ مردود نہیں ہوگا۔ آنکھوں سے سوال ہوگا کس کو دیکھا، کیوں دیکھا، کس کے لیے دیکھا۔ پیروں سے، کانوں سے سوال ہوگا کس کو سنا، کیوں سنا، کس کے لیے سنا۔ پاؤں سے سوال ہوگا کس طرف گئے، کیوں گئے، کس لیے گئے۔ تو یہ تمام چیزوں اگر یہ تینوں سوال بندہ اپنے مد نظر رکھ لے تو خدا کی قسم بندہ ہر وقت روزے کی حالت میں رہ سکتا ہے۔
پھر کھانا پینا چھوڑنے کی لوڑ کوئی نہیں ہے، پھر ہر وقت روزے کی حالت میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے مناجات کی، یا اللہ امت محمدیہ کو کیا تحفہ عطا فرمایا، کون سا مہینہ عطا فرمایا؟ رب کریم نے فرمایا موسیٰ میں نے امت محمدیہ کو تحفے کے طور پر رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ کس کا، کون سا مہینہ عطا کیا ہے؟ اور سیدہ شریف والوں آپ کو بھی رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کوئی کرکٹ میں ضائع کر دے، کوئی مسجد میں آ جائے، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے نا، یہ آپ کے مقدر کی بات ہے۔ لیکن رب کریم یہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو امت کو تحفے کے طور پر جو مہینہ دیا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا اس مہینے کی بزرگی کیا ہے، اس مہینے کی بڑائی کیا ہے، اس مہینے کی خصوصیت کیا ہے؟ اب رب کریم کیا فرماتے ہیں، کیا بات فرمائی، اس سے بڑا ریاض تحفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رب کریم نے فرمایا جیسے میری بزرگی بندوں پر ہے اس طرح اس کی بزرگی مہینوں پر ہے۔ جس طرح میری بزرگی بندوں پر ہے اسی طرح اس مہینے کی بزرگی تمام مہینوں پر ہے۔ ایک روزہ کا ثواب تمام جہان کے لوگوں کے ثواب کے برابر ہوگا، اور فرشتے چرند پرند حجر و شجر سب کے سب روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ یہ رب کریم موسیٰ علیہ السلام کو جواب دے رہے ہیں۔ اور جنت میں ہزاروں محل ہوں گے، ہر دروازے پر ایک عظیم الشان درخت ہوگا جس کے پھیلاؤ 100 برس تک اس کے سایہ میں چلتے رہے تو سایہ ختم نہ ہوگا۔ یہ فضیلت سن کر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا مجھ کو بھی امت محمدیہ میں شامل کر دے۔ آپ کو تو مجھے مفت میں مل رہی ہے نا، اور یہ مفت میں کیوں مل رہی ہے، یہ مفت میں کیوں مل رہی ہے؟ تیرا میرا کمال کوئی نہیں ہے، نہ تیری داڑھی کا کمال ہے، نہ تیری شکل کا کمال ہے، نہ شکل نہ عقل نہ صورت نہ سیرت کسی کا کمال نہیں۔ اس سونے دے چہرہ رب نو حیا مار دا، اس چہرے دا رب حیا کر دیا ہوں۔ رب کریم ایڈی وڈی دولت تینوں تو مینوں مفت دیندا پیا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کی مولا مجھ کو بھی امت محمدیہ میں شامل کر دے، یا مجھ کو بھی یہ مہینہ عطا کر، دونوں میں سے ایک کام کر دے، یا مجھے بھی امت محمدیہ میں پیدا کر یا مجھے بھی یہ مہینہ عطا کر۔ حکم ہوا، حکم سبحان اللہ تیاگ چڑھنا کہ زبان دا روزہ نہیں رکھیا، جتھے زبان دا روزہ رکھنا اتنے رکھدا نہیں، جتنے بولنا وہ تو بولتا نہیں۔ فرمایا کیا مجھے بھی امت محمدیہ میں کر دے یا مجھے بھی یہ مہینہ عطا فرما۔ رب کریم نے فرمایا موسیٰ سن لے یہ مہینہ امت محمدی کے لیے مخصوص ہے اور انہی کا حق ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ جب تیرے مقدر میں موسیٰ بھی شریک نہیں ہو سکتا پھر تیرے جیسا خوش قسمت انسان کون ہے؟ اس کے باوجود اس مہینے کو مہمان کا احترام نہ کرے، سرکار کے چہرے کا شرم نہ کرے، رب کا حیا نہ کرے، پھر اس جیسا بدبخت انسان دنیا میں اور ہے ہی کوئی نہیں۔ ہر جمعہ ماہ رمضان 10 رکعت بندہ نفل پڑھے، ہر رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھے، سرکار فرماتا 10 شہیدوں کو ثواب عطا ہوتا ہے۔ کتنا ثواب ہوتا ہے؟ 10 شہیدوں کو ثواب عطا ہوتا ہے، اور 10,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ یہ تھا
رمضان شریف۔ اب اپنے مطلب کی بات پر آتے ہیں۔ بظاہر سارا ہفتہ میں یہ سوچتا رہا، ڈاکٹر دیکھتا رہا، مجھے موضوع کوئی نہیں ملا، کیا بات کرنی ہے۔ بغیر موضوع کے، بغیر تیاری کے آج آپ کے سامنے ہوں۔ اب جو رب کریم کہلوائے گا ہم کہہ دیں گے۔ اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جو قوم خدا کی نہیں مانتی، رسول کی نہیں مانتی، میری کہاں مانے گی؟ جو قوم خدا کی نہیں مانتی، رسول کی نہیں مانتی، صحابہ کی نہیں مانتی، اولیاء کی نہیں مانتی، غوث کتب ابدالوں کی نہیں مانتی، میرے جیسے گنہگار کے بعد کہاں سے مانے گی؟ لیکن ہم بھی باز نہیں ہیں، کو مانے یا نہ مانے، ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ منوانا ہمارا کام نہیں ہے، سنانا ہمارا کام ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ ویسے بھی یا میرے ایک دوست بیٹھے محبوب صاحب، ان کی نظر خاص طور پر، عام طور پر سب کے لیے، ویسے بھی زمین والوں سے یہ کہہ کر فلک سے ابھر رہا ہے سورج، زمین والوں سے یہ کہہ کر فلک سے ابھر رہا ہے سورج، اجالے بانٹ دینے سے اجالا کم نہیں ہوتا۔ زمین والوں سے یہ کہہ کر فلک سے ابھر رہا ہے سورج، اجالے بانٹ دینے سے اجالا کم نہیں ہوتا۔ اگر ہم آپ نہ بھی مانے، ہم پھر بھی بات سنانے کی کوشش کرو تو ہم میں کمی کوئی نہیں ہو، کمی اپنے لوگ بڑے سخی بنتے ہیں، جب دروازے پہ جائے جھولی خالی بھیج دیتے ہیں۔ یہ بات نہیں، یہ بابے کے در وہ ہے جو خالی ہے، جھولی بھر کے گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہم بھی سخیوں کے دروازے پر گئے تھے، کنجوسوں کے دروازے پر نہیں گئے۔ زمین والوں سے یہ کہہ کر فلک سے ابھر رہا ہے سورج، ارے اجالے بانٹ دینے سے اجالا کم نہیں ہوتا۔ اب اجالا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، ان کو اگر یہ موضوع دیا جائے، یہ عنوان دیا جائے کہ بندہ مومن کی صفات کیا ہے، بندہ مومن کی صفات کیا ہے، ان صفات کا ذکر کریں گے۔ اس حوالے سے جو جو بات آتی جائے گی وہ آپ کی خدمت پیش کرتے جائیں گے۔ عقیدہ بھی ہوگا، صحابہ بھی ہوں گے، جنگ بدر بھی ہوگی، سب کچھ اسی میں آئے گا کہ بندے مومن کی صفات۔ صحابہ مومن تھے، آپ بھی مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، صحابہ بھی مومن تھے، وہ بھی جنگ لڑتے تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ اس لیے تمام صفات جو بندہ مومن کے ہونی چاہیے ان کا رب کریم نے ذکر کیا ہے۔ پہلی صفت یہ میں بتا دوں، پہلا نعرہ میں نے برداشت کر لیا، ڈھلا نعرہ، چلو پہلی بار تھی، ابھی اب رواں نہیں ہوئے، اس کے بعد سبحان اللہ تو نعرہ ڈھلا برداشت نہیں ہوگا، یہ دھیان کر لینا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف کانپ جاتے ہیں۔ پیمانہ میں دے رہا ہوں، اپنے آپ پر لگاتے جاؤ، دیکھتے جاؤ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں پہلی صفت مومن کی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، رب کریم کا نام لیا جائے تو ان کے دل رب کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں، رب کے ڈر سے کانپ اٹھتے ہیں۔
یہاں میں عرض کر دوں خوف دو قسم کا ہوتا ہے. خوف کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ دو قسم کا خوف. ایک خوف رب سے دور کرتا ہے، دوسرا خوف رب کے نزدیک کرتا ہے. ایک خوف تو یہ ہے کہ رب ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھے، رب ڈنڈا کپ دے گا. ایک خوف تو یہ ہے قبر میں جائیں گے، بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، ٹھوئے ہوں گے، فرشتے مار مار کے فرناٹ اڑا دیں گے. ایک یہ خوف ہے، آپ یہ نہیں کریں گے یہ ہوگا، یہ نہیں کریں گے خدا یوں کرے گا، یہ نہیں کریں گے خدا یوں کرے گا. دوسرا خوف یہ ہے محبت کا خوف، پیار کا خوف، جمال کا خوف. جمال کا خوف ایک جلال کا خوف ہے، ایک جمال کا خوف ہے. جلال کا خوف تو وہ جو میں نے پہلے عرض کیا، لیکن دونوں خوف معرفت خدا کی عطا کرتے ہیں. اگر وہ خوف ہو پھر بھی بہتر ہے، یہ خوف ہو پھر بھی بہتر ہے، لیکن خدا ظالم نہیں ہے. پہلا خوف خدا ڈنڈا لے کے بیٹھا ہے، بات میں نہیں مانتا. بات یہ اس خوف کی بات کرتے ہیں جس خوف کے سرکار نے ذکر کیا ہے، جس خوف کا اولیاء نے ذکر کیا ہے، جس خوف کا صوفیاء نے ذکر کیا ہے. یہ خوف ہے محبت کا خوف، یہ خوف ہے پیار کا خوف، یہ خوف ہے جمال کا خوف. جمال ایسی صفت ہے، پیار ایسی صفت ہے کہ جمال اتنا کشش کرتا ہے، دور نہیں جانے دیتا، روب نزدیک نہیں آنے دیتا، جمال دور نہیں جانے دیتا، حسن دور نہیں جانے دیتا، حسن کا روب قریب نہیں آنے دیتا، بین بین رکھتا ہے. اور یہ لوگ اللہ کے کیوں خوف کرتے ہیں؟ اس ڈر سے نہیں اللہ مارے گا، اللہ دوزخ میں پھینکے. یہ تو دوزخ جنت کے ثواب ہیں ہی عذاب. یہ عبادت نہ ثواب کے لیے کرتے ہیں، نہ جزا کے لیے کرتے ہیں، نہ دوزخ سے ڈر کے کرتے ہیں، نہ جنت کے حصول کے لیے کرتے ہیں. یہ عبادت کرتے صرف اس کے لیے ہے، اس کی ذات کے لیے کرتے. یہ بات کر جاؤں، شمع پر پروانہ عاشق ہوتا ہے صرف اس لیے نہیں کہ اپنا اندھیرا دور کرے. ڈاکٹر جملہ یاد رکھنا، پروانہ شمع پر اس لیے عاشق نہیں ہوتا کہ وہ اپنا اندھیرا دور کرے، وہ اس لیے عاشق ہے کہ وہ مرنا چاہتا ہے اس پر. یہ عبادت جنت کے لیے نہیں کرتے، یہ روزہ جنت کے لیے نہیں کرتے، ثواب کے لیے نہیں کرتے. یہ روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے فرمانبرداری کرتے ہیں صرف اس لیے اس کی شان مر گئے پھر شہیدوں میں نام آ گیا. اصل مقامات جنت دوزخ سے گزر کے آگے شروع ہوتے ہیں. مقام قرب، مقام رضا، مقام تسلیم، تمام مقامات جنت اور دوزخ سے جب آگے گزرے پھر شروع ہوتے ہیں. اس سے پہلے تو مقام ہی کوئی نہیں، اس سے پہلے تو مقام ہی کوئی نہیں. جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جائے، خدا کا نام لیا جائے، یہ کہاں پوچھتے ہیں؟ کیوں کہاں پوچھتے ہیں؟ صرف اس لیے ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو. مقام محبت کا یہ عالم ہے، یہ معیار ہے کہ ہم سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس سے ہمارا محبوب ہم سے ناراض ہو جائے. آپ جنت دوزخ کی بات کرتے ہو، مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ محبت کی انتہا کو چھوتے ہیں، آپ مناجات کرتے ہیں، رب سے درخواست کرتے ہیں، آپ عرض کرتے مولا اگر دوزخ میں پھینکنا ضرور پھینکنا. میں یہ نہیں کہتا نہ پھینکنا، دوزخ میں ضرور پھینکنا، لیکن ایک مہربانی کرنا،
دوزخ میں پھینکنے کے بعد اپنا دیدار کراتے رہنا پھر اپنا دیدار بند نہ کرنا، حجاب نہ ڈالنا، دیدار کراتے رہنا، پھر بے شک دوزخ میں ڈالنا۔ پتہ یہ چلا دوزخ سے بھی بڑا عذاب جب محبوب اپنا دیدار چھپا لے، یہ دوزخ سے بھی بڑا عذاب ہے۔ ہاں تیرا محبوب ہوتا تو پتہ چلتا نا، اور تیرا محبوب ہوتا تو پتہ چلتا۔ یہ سرکار سے پوچھ، وہی منقطع ہو گئی، چند دن کے لیے وہی آنی بند ہو گئی، کسی وجہ سے سرکار کو چین نہیں آتا تھا، سرکار بے قرار تھے، یہاں تک بے قرار ہوا کہ سرکار جان دینے پہ بھی تیار ہو گئے۔ کیوں؟ دیدار نہیں تھا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ دوسری نشانی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر قرآن کی آیات تلاوت کی جائیں۔ سن، تو نے قرآن کو رکھ دیا کوڑے حلف اٹھانے کے لیے، کبھی مٹی بھی نہیں چاڑی۔ میرے پاس آتے لوگ جی چوری کی تعویذ کر دے، اس میں قرآن استعمال ہوتا ہے اور 3 ٹھیپے استعمال ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم میں جب ان کو کہتا ہوں قرآن لے آؤ، وہ مجھ سے پوچھتے یہاں قرآن کہاں سے ملے گا، مجھ سے پوچھتے قرآن کہاں سے ملے گا۔ اور جس مومن کو، جس کلمہ گو مسلمان کو یہ بھی نہیں پتا قرآن ملتا کہاں ہے ایسے، تو اس کو یہ کہاں پتا ہوگا یہ قرآن نازل کہاں ہوا۔ اور جس کو قرآن کی دکان کا پتا نہیں، اس کو صاحب قرآن کا کیا پتا ہوگا۔ رب کریم فرماتے ہیں مومن کی صفت بیان کر رہے ہیں، اور تو پڑھنا تو بدرکنار، تو سننے سے انکاری ہے، سننے سے بیزار ہے۔ یہ تو وہ نعمت ہے، رب نے فرمایا ہے جبل اللہ رأیتہ لخاشع متصدع من خشیت اللہ، اگر میں پہاڑوں پر نازل کرتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو قلب مصطفیٰ کی طاقت ہے۔ نزلنا القرآن علی قلبک، محبوب ہم نے یہ قرآن تیرے دل پر نازل کیا۔ پتا چلا محبوب کا دل پہاڑوں سے بھی مضبوط ہے۔ سارا قرآن نازل ہوا، محبوب کا دل پھر بھی سلامت ہے۔ کچھ میرے بات سمجھ آ رہی؟ قرآن پڑھنے والا، ذکر کرنے والا وہ آنکھوں سے دور نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھنے والا، ذکر کرنے والا مذکور سے دور نہیں ہوتا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا، نظر سے دور رہ کر بھی کسی کے سوچ میں رہنا، نظر سے دور رہ کر بھی کسی کے سوچ میں رہنا۔ ارے کسی کے پاس رہنے کا طریقہ ہو تو ایسا
ذکر کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، نظر سے دور رہ کر بھی نظر میں رہے گا. کیوں؟ رب کا فرمان ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. جب وہ ذکر کرے گا تیرے پاس ہوگا تو اس کے پاس ہوگا، جدا نہیں ہوگا. نظر سے دور رہ کر بھی، نظر سے دور رہ کر بھی کسی کے سوچ میں رہنا، کسی کے پاس رہنے کا طریقہ ہو تو ایسا ہو. بابا وارث شاہ نے کیا بات کی تھی؟ انہوں نے کیا تھا؟ وارث شاہ دل ایک ہوور بابا لکھا کو آتا ہے وسیع ہے. لوگ بھاگتے ہیں عمرے کو، لوگ بھاگتے ہیں حج کو. میرے ایک دوست گجرانوالے کا 3-4 دن پہلے میں گیا، اس نے بھی حج کیا، ایک نے کئی حج کیے، اس نے بچوں کے بھی حج کیے ہیں، عمرے بھی کیے ہیں، لا تعداد کیے ہیں. میں گیا، کہتا جی حضرت صاحب دعا فرمائیں میرا پاسپورٹ پھنسا ہوا ہے. میں کہا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں عمرے شریف کے لیے پاسپورٹ دیا تھا، مل نہیں رہا، ویزا لگ نہیں رہا. میں نے کہا میرے بھائی اتنے عمرے کیا کرو گے، اتنے حج کیا کرو گے؟ ایک حج کیا، کئی حج کیا، بچوں نے حج کیا، دوستوں یاروں دوستوں کو حج کرائے، اب حج کا عمرے کر کے کیا کرو گے؟ کہتے یہ بات ثواب ہوتا ہو. میں نے کہا ثواب کو چھوڑ، جس کے لیے جاتا وہ تو یہی موجود ہے. یہاں اس کو یاد کر، یہاں اس کا ذکر کر، خدا کی قسم تیرا حج یہی ہو جائے گا. اگلی بات کر جاؤں، اگر ہضم کر جاؤ، آپ کی ہمت ہے، آپ کا معدہ ہے. ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لیے ہر رات شب برات ہوتی ہے. میں نے وہ بندے دیکھے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے حجرے میں میرے ایک بچہ ہے میرے پاس، میرے عزیز، وہ حضرت صاحب معظم آبادی کے مرید، بڑے حضرت صاحب کو، چھوٹوں کو بات نہیں، بڑے حضرت صاحب کو مرید ہے. بات ہو رہی تھی مدینہ پاک جانے کی، اور میں نے کہا حضرت صاحب نے کتنی بار عمرہ کیا ہے، کتنی بار حج کیا ہے، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں سرکار دو عالم ہر روز حضرت صاحب کے پاس ہوا کرتے تھے. مجھے یہ بتا مدینہ وہ ہے، یہ مدینہ ہے. ساغر صدیقی نے کہا تھا ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا. نہیں یار سواد نہیں آ رہا. ان کو دل میں بسا لیا، دل مدینہ بنا لیا ہم نے. نقش کفے پائے سرکار حضور انور کو، نقش پائے حضور انور کو اپنا کعبہ بنا لیا. جس کو حضرت صاحب جس کو سرکار ہر روز زیارت کرا جائیں، اسے ڈاکٹر نے بتایا 2 لاکھ روپے خرچ کر کے جائے. نہ جسے سرکار روز زیارت کروا جائیں، ہر وقت سرکار ان کے پاس ہوں، اس کو ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی 2 لاکھ روپے خرچ کر، جہاز پر سفر تکلیف بھی اٹھا. وہ تو ایسے عاشق ہیں، سرکار نے فرمایا تو یہی بیٹھا رہو، تو نے تکلیف کیا کرنی ہے، ہم ہی تیرے پاس. جب ان پر قرآن کی آیات تلاوت کی جائیں ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ
میاں والی جیل میں قید ہیں، پچھلی رات کا وقت ہے، اٹھے وضو کیا، قرآن کھولا، آواز کیا آواز تھی، جادو تھا، قرآن کی تلاوت شروع کی، اور شروع کیا کہ سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، عشق و محبت کا گیت گا رہے ہیں، سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا آپ کو تلاوت کرتے ہوئے، جب آدھا گھنٹہ ہوا آپ پہ رو رہے ہیں، وجد میں آ رہے ہیں، پیچھے سپرڈنٹ جیل جو سکھ تھا وہ کھڑا سن رہا ہے اور رو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہے، لیکن شاہ صاحب کی آواز، قرآن کے الفاظ کا جادو سکھ کو ایسے کھڑا کیا ہوا ہے جس طرح بے جان بندہ ہوتا ہے۔ آخر جب وہ برداشت نہ کر سکا، رو رو کے تھک گیا، کہتا ہے شاہ جی ہوں تو بس کر دو، کہتے ہیں شاہ جی ہوں تو بس کر دو، ہوں تو میرے اکھا میں اتھرو بھی کوئی نہیں رہ گئے، کتنا رلاؤ گے، کتنا رو گے؟ جب ان پر آیات پڑھی جائے ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور تو قرآن سے بھاگتا ہے، ظالم تو قرآن کو